نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقام ولایت اور معرفت و قربت خداوندی۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ باری تعالیٰ جن کو اپنے منصب ولایت پر فائز کرتا ہے ان کو لا خوف اور لا حزن کے انعامات عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی حیات ظاہری ساری کی ساری اولیاء اللہ کی کیفیات اولیائی میں گزار دیتے ہیں۔ وہ ہر دم ہر پل انہی اولیائی صفات سے متصف رہتے ہیں۔ معرفت الہیہ کا ان کا سفر ہر گام بڑھتا رہتا ہے۔ قربت الہیہ کی منازل تیزی سے طے کرتے جاتے ہیں۔ ان کا قلب و دل ہر وقت ذکر مولا سے آباد رہتا ہے۔ ان کی زبان ہر لہجہ یاد مولا سے تر رہتی ہے۔ وہ اطاعت کی وادی سے کبھی بھی دوری اختیار نہیں کرتے۔ وہ تو وادی معرفت و قربت کے مسافر ہوتے ہیں۔ قربت تو نام ہی سراسر اطاعت کا ہے۔ اس لیے فرمایا، جو اللہ کی اولیائی کے تعلق سے اپنے قلب و وجود کو آباد کرتے ہیں، ہم ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا اعزاز بخشتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، ولی کی جمع اولیاء ہے۔ لفظ ولی ولایت سے نکلا ہے۔ یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ولایت کا ایک معنی مدد و نصرت کرنا اور اعانت کرنا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے ولی وہ ہوگا جو دوسروں کی مدد کرے، جو دوسروں کو اپنی اعانت سے نوازے، جو اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرے، دین کی اقدار کو معاشرے میں عام کرنے کی اعانت کا فریضہ سر انجام دے۔ حاضرین گرامی قدر، ولی کا دوسرا معنی محبت کرنا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ولی وہ بندہ ہے
جو خالصتاً اللہ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرے اور پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے، تو جب تک بندے اور رب کے درمیان تعلق محبت قائم نہ ہو تو اس وقت تک کوئی بندہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ولی جب اس تعلق میں اپنے دل کو آباد کرتا ہے تو پھر وہ مخلوق خدا کو اللہ کی محبت تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ محبت الہیہ کو بانٹنے کا عمل ہی کسی بندہ خدا کو ولی اللہ کے منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ولایت کا تیسرا معنی قربت اختیار کرنا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اقربا رشتہ داروں کو بھی اولیاء کہتے ہیں، اور اس معنی کے حوالے سے ولی کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے عمل میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو، وہی ولی اللہ ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے قربت الہیہ کے معارف کا اظہار ہو، اس کا دل اور اس کا وجود اپنی صحبت اور سنگت سے لوگوں کو اللہ کی قربت کی لذت دے اور لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کر کے ان کو قربت الہیہ کے انوار سے مزین کرے، ان کے ظاہر و باطن میں قربت الہیہ کی حکمرانی قائم کر دے، تو ایسے لوگ ہی مقام ولایت رکھنے والے ہیں۔ ولایت کا چوتھا معنی ہے کفالت کرنا، کافی ہونا، خود سپردگی۔ تو اس اعتبار سے ولی وہ ہے جو اپنے جملہ معاملات حیات میں اللہ ہی کو کافی سمجھے اور اسی کو اپنا واحد اور تنہا کفیل اور کارساز جانے، اور اپنی حرص و طمع اور اپنی مرضی و منشا اللہ کے سپرد کر دے، اور اپنے نفس کو اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق کر لے، اور اوامر الہیہ اور نواہی کو نفس کی خواہشات پر ترجیح دینے لگے، احکام شریعت کی ہر حال میں پیروی اختیار کرے، اپنی ساری حیات کو اپنے مولا کے سپرد کر کے سراپائے اطاعت بن جائے، تو تب باری تعالیٰ اپنے ایسے بندے کا کفیل بن جاتا ہے، اور اس بندے کو اپنے تعلق ولایت میں لے کر اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہونے کی نوید جاں فضا سناتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ولی کون ہے اور مقام ولایت کیا ہے، صفات ولایت کیا ہے، اللہ کے ولی کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ امام ابو القاسم کوشیری الرسالہ کوشیریہ میں بیان کرتے ہیں۔ امام عبد الرحمن سلمی اپنی کتاب الطبقات الصوفیہ میں ذکر کرتے ہیں۔ ابو نصر السراج الطوسی اپنی کتاب اللمع میں نقل کرتے ہیں۔ امام شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں تذکرہ کرتے ہیں کہ علامت الولی ثلاثۃ شغلہ باللہ تعالی وفرارہ الی اللہ تعالی وہمہ الی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس کا دل اللہ کے ساتھ شاغل رہے، اس کا ہر عمل اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف فرار کرے، اس کے نفس کی ہر کاوش اور عزم و ہمت اللہ ہی کے لیے ہو، تو گویا کسی بھی جان میں ولایت الہیہ کا رنگ تب چڑھتا ہے جب انسان اپنی جان اور اپنے نفس کو شغل الی اللہ، فرار الی اللہ اور ہمت و
اللہ کا پابند اور ہمت اللہ کا کاربند اور پابند کر لیتا ہے، اس کا ظاہر و باطن ہمیشہ اللہ کے ساتھ شامل رہے اور کسی اور کے ساتھ مشغول ہونا اس کی ترجیح نہ ہو، یوں اللہ کے ساتھ شاغل ہو کر مخلوق میں مشغول ہونے سے وہ بچ جائے گا اور بہت سے رذائل خلق سے اس کو نجات مل جائے گی، اور ولایت کی شان والی جان زہد عن دنیا کی وصف کی حامل ہو، اس کا دل ہر شے میں اللہ کی طرف بھاگنے والا ہو، اس کا دل ہر شے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، زندگی میں اس نفس و جان کا وظیفہ اور پہچان ففروا الی اللہ کی ہو، ما سوا اللہ سے قطع تعلقی ہو، دل کا ربط اللہ سے قائم ہو، ولایت کی شان کی حامل ذات کا ارادہ اللہ کی طرف ہو، اس کی ہر ہمت کی جہت مولا کی طرف ہو، اس کی ہر فکر و خیال کا رخ اللہ کی جانب ہو، اس کے اعضاء و جوارے کی ہر سمت رب کی طرف ہو، تو یہ ساری نشانیاں اس کے وجود میں جمع ہو کر اس کو منصب ولایت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ولایت کی اسی حقیقت کو شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہی خوبصورت انداز میں واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس، کہ مقام ولایت یہ ہے کہ بندہ خالق کے ساتھ بغیر خلق کے رہے اور مخلوق کے ساتھ بغیر نفس کے رہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ مختصر کلمات اور جملات معرفت و ولایت کے خزانوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی معرفت اور قربت کا سفر ہی ولی اللہ کی ولایت کا سفر ہے، اور یہ سفر قربت اور یہ سفر ولایت بھی اپنے کچھ آداب اور اپنی کچھ شرائط رکھتا ہے۔ ان آداب و شرائط کی پاسداری ہی مقام معرفت اور مقام قربت کی بلندیوں سے بندے کو آشنا کرتی ہے۔ انسانی باطن میں مقام ولایت اور مقام بندگی کا دیا و چراغ روشن کرتی ہے۔ وہی اللہ کا سچا ولی ہے جس کی خلوت، جس کی جلوت میں مع اللہ کی گواہی اور شہادت دے، اور اس کی یہ کیفیت حق بلا خلق ما حق رہے، حق کے انوار کا دل کے اطوار پر غلبہ و تفوق رہے، اور دل جس مال کے حقیقی کا ہے وہ مع اللہ کی کیفیت سے آباد و شاد رہے، وہاں مع الخلق کا گزر ہی ہرگز نہ ہو، وہاں مع الخلق کے افسانے نہ ہوں، وہاں مع الخلق کی حقایات نہ ہوں۔ یہ سارے عوامل مع اللہ کے مقام قلب کی وحدانی فضاؤں میں غیر ہیں، اور مع اللہ اور غیر اللہ کا اجتماع جہاں نہ ہو وہاں سے مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے اے طالب حق، اگر تو ولایت کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو مع اللہ بلا خلق ہو جا، اور مع الخلق بلا نفس ہو جا، تو سر اور راز ولایت کو یقیناً پا جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، ولی صفت ہونا اور ولایت کی شان کا حامل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بندگی کا کمال اور شان بندگی کا افتخار ہے۔ ولی اور ولایت بندے کا حال ہے۔ جب بندہ اس حال ولایت میں آتا ہے تو اس کی پہچان صفات الہیہ کے اختیار کرنے اور اخلاق الہیہ کے اپنانے اور صبغت اللہ میں خود کو ڈھالنے سے ہونے لگتی ہے۔ اگر اس کے اخلاق پر نظر کرو
تو وہ بندہ تخلقو باخلاق اللہ کا بہ کر نظر آتا ہے، اس کی صفات اور خوبیوں کو دیکھو تو وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغتاً کا نور اپنے وجود میں منعکس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب بندے کا ظاہر اور باطن مولا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور دل کے مسکن میں اس کا اصل مکین آباد ہو جاتا ہے تو اب دیکھنے میں بظاہر بندہ نظر آتا ہے، مگر وہ اپنا سب کچھ اپنے مولا کے سپرد کر چکا ہوتا ہے۔ اور فوض امری الی اللہ کا نشان تفویض اور نشان امتیاز وہ بن چکا ہوتا ہے۔ فنائے نفس سے بقائے مولا کی جانب رختے سفر باندھ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ جس کا رب ہے اسی کا سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا نفس ولایت اللہ کی طرف رجوع کامل کر چکا ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بندہ مولا کی طرف رجوع کرتا ہے، رب بندے کی طرف رجوع کر چکا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے رسول کی زبانی اپنے بندے کی شان ولایت کا اعلان یوں کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا نادى جبرائیل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبرائیل فینادی جبرائیل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یوضع لہ القبول فی الارض۔ متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل امی بھی اس بندہ خاص سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اس بندے کے محبوب الہی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ آسمان والوں کو حکم ہوتا ہے کہ پس تم بھی اس بندے سے محبت کرو، پس وہ بھی سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس بندے کی محبت اور مقبولیت اور قبولیت کو زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بندے کو مقام ولایت اللہ کی بارگاہ سے درجۂ محبوبیت پر پہنچاتا ہے اور اللہ کی خلق کے درمیان رتبہ مقبولیت پر فائز کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کی نوازشات اور عنایات کا یہ سلسلہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ بندہ مراتب حب اور درجات محبوبیت طے کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مقام ولایت مقام فنا فی اللہ میں بدل جاتا ہے۔ اب بندہ جب مقام فنائیت پر فائز ہو جاتا ہے تو باری تعالیٰ اپنی صفات و ذات کے ساتھ اس کو مقام بقا کے انوار و تجلیات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اب اس مقرب اور محبوب بندے کے لیے اعلان خاص کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث قدسی آتی ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اپنا محب و محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور اپنی پناہ عطا کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، مقام ولایت بندے کو اللہ کی محبوبیت اور مقربیت کی اس منزل پر فائز کرتا ہے
کہ اب اس بندے کی محبت اللہ کی محبت بن جاتی ہے اور اس بندے کی عداوت خدا کی عداوت بن جاتی ہے۔ پھر وہ مولا اپنے بندہ خاص اور اپنے ولی پر اس قدر مہرباں ہوتا ہے کہ اپنے ولی کی عداوت کو اپنی طرف سے جنگ اور حرب ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث قدسی میں یوں فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اس مقام ولایت کا راز یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنی ساری خدائی کے ساتھ اس کا ہو جاتا ہے۔ مقام ولایت میں بندہ اپنے نفس اور اس کے عوارض سے چھٹکارا پا کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اور قد افلح من زکاہا کا پیکر بن جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ کا علم بردار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے من میں رب کے ڈیرے ہوتے ہیں، اب وہی بندے کے لیے ہر معاملے میں کفیل ہو جاتا ہے اور وہی بندے کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ اپنے ولی صفت بندوں کا ذکر کبھی حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کرتا ہے، فوجدا عبدا من عبادنا اتینا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے خاص اپنی رحمت کا خزانہ عطا کیا تھا اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ حاضرین گرامی قدر، ولی کی شناخت اور منصب ولایت کی علامت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کی رحمت کے خزانوں کا حامل ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ خاص سے علم لدنی کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن حضرت سیدہ مریم کا ذکر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی ولیہ اور نبی کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ زیر کفالت تھی، بند کمرے میں ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے۔ قرآن اس کا ذکر یوں کرتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے، اور انہوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو باری تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خشک کھجور کی شاخوں سے تازہ کھجوریں کھانے کو عطا کی اور ان کے قریب سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن اس حوالے سے یوں تذکرہ کرتا ہے، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم مقام ولایت کے باب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کا تذکرہ کرتا ہے، جب آپ نے اپنے اہل دربار سے خطاب کیا کہ ملکہ بلقیس میرے یہاں آ رہی ہے، کون ہے تم میں سے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو یہاں پر لے کر آئے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے؟
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بے شک اس کے لانے کے حوالے سے میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بھی زیادہ جلدی تخت کو اپنے دربار میں دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن ذکر کرتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں آصف بن برخیہ نے ھذا من فضل ربی کے کلمات کہہ کر اپنی طرف نسبت میں کی نفی کی ہے۔ یہی تعلیمات تصوف و سلوک کا مقصود ہے، اور یہی حقیقت و معرفت اور قربت و ولایت الہیہ کا راستہ ہے۔ سلسلہ اولیاء کے سردار محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، غوث الثقلین، غوث الکونین، الباز الاشب، مجمع البحرین کو باری تعالیٰ نے خلط ولایت سے نوازا تو آپ کی ذات اقدس کو اپنی عطاؤں کا محبت، اپنی عنایتوں کا مرکز، اپنی تجلیات صفات و ذات کا مظہر کامل بنایا۔ جن کو باری تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے نوازا، ان کی ذات کو اپنی بارگاہ سے علم لدنی کا حامل بنایا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما کا فیض ان کی ذات میں اس طرح جاری کیا کہ آپ خود بھی اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتے ہیں، درست العلم خط صرت قطبا ونلت السعادہ من مول الموالی۔ میں علم سیکھتے سیکھتے اور علم سکھاتے سکھاتے قطب بن گیا، اور یہ سعادت مجھے اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی۔ حاضرین گرامی قدر، علم کا منتہا اور علم کا مقصود اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت ہے۔ ایسا علم ہی علم نافع ہے، اور اس علم کی تحصیل ہی اہل اللہ پر لازم ہے۔ جب علم لدنی کا چشمہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وجود اقدس میں جاری ہوا تو ظاہری علم والے اس کے نظارے سے انگشت بدنداں تھے، حیرت و استعجاب کی کیفیات میں لوٹ جاتے تھے۔ جو اس علم لدنی کا اظہار بڑھتا رہا، وہ حیرتوں کے سمندر میں مستغرق ہوتے رہے، اور ایسا ایک منظر علم ظاہر کے ثبوت امام ابن جوزی نے محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کے مجلس میں دیکھا۔ جب آپ نے علم تفسیر پڑھاتے ہوئے آیت کریمہ کی ایک تفسیر بیان کی تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے امام ابن جوزی سے آہستہ اور مدھم آواز میں پوچھا کیا آپ کو اس آیہ کریمہ کی تفسیر معلوم ہے؟ تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر آپ نے اسی آیہ کریمہ کی دوسری تفسیر کا ذکر کیا، پھر اس شخص نے سابقہ انداز میں معلوم کیا تو امام ابن جوزی کا جواب پھر ہاں میں تھا۔ پھر آپ نے اس آیہ کریمہ کی تیسری تفسیر بیان کی، پھر بھی امام ابن جوزی کا جواب ہاں میں تھا۔ تفسیر کے بیان کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور ادھر استفسار اور جاننے کا دعویٰ بھی باقی رہا، اور ایک ہی آیت کی تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا 11 تفاسیر مکمل کر کے 12ویں تفسیر کو پہنچا تو امام ابن جوزی جو پہلے ہر تفسیر پر عالم میں جانتا ہوں کہہ رہے تھے، اب ہر اگلی تفسیر پر ان کا جواب بدل گیا، اب ہر بار کہتے ہیں لا عالم
مجھے خبر نہیں، میں نہیں جانتا، جبکہ دوسری طرف بفضل اللہ عالم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 40 تفاسیر جب بیان کر چکے تو یہ تفسیر کا سلسلہ پھر بھی نہ رکا۔ اس کے بعد محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا الان نرجع من القال الی الحال، لوگوں اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ جب تک قال کی تفسیر تھی مجمع پر ایک قابو اور ایک کنٹرول کا سلسلہ جاری رہا، اور جب حال کی تفسیر کا آغاز ہوا تو اب مجمع پر بھی حال کی کیفیت طاری ہوگی۔ پورا مجمع حال کی تفسیر میں تڑپ اٹھا، ایک چیخ و پکار، ایک آہو زاری اور سوز و گداز کی کیفیت نے اپنا بسیرا پورے مجمع پہ کر لیا۔ امام ابن جوزی بھی ان کیفیات سے الگ تھلگ نہ رہ سکے، ان کو بھی حال کی کیفیت نے بے خود کیا۔ عجب لذت و سرور اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح نیچے گر پڑے۔ حاضرین گرامی قدر، امام یافی اپنی کتاب مرات الجنان میں ذکر کرتے ہیں اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقاصد علیہ من طلبۃ العلم من الآفات، کہ آپ کی مجلس علم میں علماء، فقہاء، صلحاء کی کثیر تعداد آپ کے کلام اور آپ کے بیان کو سننے کے لیے جمع ہوتی تھی، آپ کی صحبت و سنگت کی برکت حاصل کرتے تھے، آپ کی مجلس سے مستفید ہوتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے، آپ کے علم سے مستفید اور مستنیر ہونے کے لیے بے شمار طالبان حق کل آفاق سے دور دراز سے سفر کر کے حاضر ہوتے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ ہر روز علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ کے علاوہ 13 علوم کا درس دیتے تھے۔ ہر سال 3000 طلباء آپ کے حلقہ درس سے محدث بن کر نکلتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں آپ کے طلباء بطور سپاہ شامل تھے، جو کہ رات کو نہ صرف متہجد تھے بلکہ دن کو سراپائے مجاہد اور عظیم پیکرے جہاد تھے۔ امام موفق الدین ابن قدامہ حملی سلطان صلاح الدین ایوبی کا دست راست تھا، اور ادھر محبوب سمدانی کا تلمیذ اور خلیفہ تھا۔ اسی طرح امام عبد الغنی المقدسی حملی بھی آپ کے شاگرد تھے، امام ابن تیمیہ کے دادا استاد بھی تھے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاستقامہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کو بڑے شاندار اور بڑے ہی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ یوں ذکر کرتے ہیں انہو سعال قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر بن عبداللہ جیلی۔ امام ابن تیمیہ کی قلم نے یہ اسلوب صرف اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے لیے اختیار کیا ہے، کسی اور کو یہ شرف اور یہ رفت نہیں دی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ علم الکلام میں امام الحرمین جوینی کی الارشاد اور امام شہرستانی کی نہایت الاقدام پڑھنے کے حوالے سے متذبذب ہوئے۔ ان کے چچا شیخ نجیب الدین سہروردی ان کو لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا قال عمر ما ہوا من القبر وما ہوا ذات القبر، جو کتابیں تم پڑھنا چاہتے ہو یہ قبر میں کام نہ آئے گی۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا آپ نے قلب کا حال جان کر تصحیح کر دی، میں نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، کہ قطب العارفین شیخ عبد القادر جیلانی نے کشف کے ذریعے ان کی دل کی بات کو جان لیا اور اس حوالے سے ان کو متوجہ کر دیا کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے باز آ جاؤ۔ امام ابن حجر عسقلانی نے مناقب الشیخ عبد القادر
جیلانی کتاب لکھی ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ جس طرح آپ کی آواز پہلی صف والے سنتے تھے، اسی طرح آخری صف والے بھی آپ کی آواز کی سماعت کرتے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، ابن نجار آپ کو شیخ عبد القادر جیلی اعظم و مشائخ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ امام یافی آپ کو غوث الورا اور غیث الندا اور نور الہدا کے کلمات کے ساتھ یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بدر الدجا اور شمس الضحیٰ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی آپ کو امام زاہد کہتے ہیں، شیخ العصر کہتے ہیں، قدوۃ العارفین سے ذکر کرتے ہیں اور سلطان المشائخ کا لقب دیتے ہیں اور صاحب المقامات والکرامات کا اعزاز و افتخار دیتے ہیں۔ سلسلہ دسوقی کے بانی شیخ ابراہیم دسوقی الحسینی المصری آپ ہی در سے فیض پاتے ہیں۔ سلسلہ شاذلیہ کے بانی امام ابو الحسن شاذلی آپ ہی کے سے 2 واسطوں سے روحانی اکتساب فیض کرتے ہیں۔ سلسلہ بدویہ کے بانی امام احمد الملقب البدوی الحسینی آپ ہی سے مستنیر ہوتے ہیں، روحانی اکتساب فیض کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سلسلہ حاتمیہ کے بانی بھی شیخ جمال الدین یونس بن یحییٰ الہاشمی خلیفہ شاہ جیلاں کے ذریعے آپ ہی سے روحانی طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہر سلسلہ ولایت میں آپ کا روحانی فیض ایک سمندر کی طرح جاری و ساری رہا۔ عارفان حق اس امر سے خوب آگاہ ہیں اور اس کا اعتراف و اظہار وہ برملا کرتے ہیں کہ آپ کی آیات ظاہری میں بھی وہ معترف رہے اور آپ کی آیات روحانی میں بھی وہ اس کا اعتراف کرتے رہے، اور آپ 300 اہل اللہ کی مجلس میں جب یہ کلمہ بلند کرتے ہیں، قدمی حاضی علی رکبت علی کل ولی اللہ، تو وہاں پر موجود ہر شیخ نے اپنی گردن کو جھکا دیا، اور جو اس آواز کو روحانی طور پر جہاں جہاں سن رہا تھا وہاں اس نے اپنی گردن کو جھکا کر شیخ عبد القادر جیلانی کی مطابقت کی اور پیروی کی اور آپ ہی کو اپنا شیخ قل جانا۔ حاضرین گرامی قدر، میں خلاصہ کلام کی طرف بڑھوں گا۔ شاہ جیلاں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسی شمع ہدایت روشن کی ہے کہ لوگ اللہ سے واصل ہوتے رہیں گے، اس کی معرفت اور قربت کی طرف بڑھتے رہیں گے، اس کی محبت کے جام پی کر اس کی خلعت ولایت پہنتے رہیں گے، دل کی بستیاں ان کے طریقے ذکر سے آباد ہوتی رہیں گی، خشک زبانیں ان کے اسلوب طریقت کی بنا پر تر ہوتی رہیں گی، روحیں ان کی روحانی نہج میں ڈل کر اللہ کی یاد سے مچلتی رہیں گی، زمین ذہن و دماغ اور سوچ و فکر کی زمین ان کی شمع توحید سے روشن رہے گی۔ اس لیے وہ اپنے مریدوں اور عام اللہ کے بندوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بندو، تم شوق و اشتیاق سے اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں تقرب اور وصال سے یاد کرے گا۔ تم اسے حمد و ثنا سے یاد کرو، وہ تمہیں انعام و احسان سے آباد کرے گا۔ تم اسے توبہ و استغفار سے یاد کرو، وہ تمہیں بخشش و مغفرت کی نعمت سے شاد کرے گا۔ اگر تم اس کو ندامت سے یاد کرو گے تو وہ تمہیں عطا سے یاد کرے گا۔ تم اس کو اخلاص سے یاد کرو گے، وہ تمہیں نجات و کامیابی کی خیرات سے آباد کرے گا۔ تم اس کو تنگ دستی میں یاد کرو گے تو وہ تمہیں فراخ دستی اور خوشحالی کی نعمت سے یاد کرے گا۔ تم اسے فنا فی اللہ کی صورت میں یاد کرو گے، وہ تمہیں بقا باللہ کی شان کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے صدق سے یاد کرو، وہ تمہیں کثرت رزق سے آباد کرے گا۔ تم اس کی ابدیت میں فنا ہو کر یاد کرو، وہ تمہیں تکریم انسانیت کا اعزاز عطا کر کے یاد کرے گا۔ تم اس کو ترک خطا
کر کے یاد کرو گے وہ تمہیں اپنی بخشش و عطا کے ذریعے یاد کرے گا، غرض کہ تم بندہ بن کر اس کا بندہ خاص بن کر مقام بندگی کا پیکر مجسم بن کر اس کو یاد کرو گے تو وہ مولا ہو کر، وہ رحمان ہو کر، وہ رحیم و غفور ہو کر، شان صمدیت کا مالک ہو کر، اور اپنی ساری خدائی کے ساتھ، اپنی ساری قدرت کے ساتھ، اپنی ساری قوت کے ساتھ اور اپنی ساری شان عطا کے ساتھ تم کو یاد کرے گا، تم کو آباد کرے گا اور تم کو عطا کرے گا۔ حاضرین گرامی قدر، شیخ عبد القادر جیلانی کا یہی درس معرفت، یہی سبق قربت، یہی راز ولایت ہے جس کا تذکرہ اس سرزمین برصغیر سے بھی ہمارے اکابر متواتر اور مسلسل کرتے آئے ہیں۔ ہمیں درگاہ میراں کے ساتھ اپنے تعلق کی پختگی کے لیے نصیحت کرتے آئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے زمانے میں شاہ جیلاں سے اپنی محبتوں کا تذکرہ کچھ یوں کرتے رہے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی شاہ جیلاں کو غوث معظم، نور ہدا، مختار نبی، مختار خدا، قطب الاقطاب اور سلطان دو عالم کے القاب سے یاد کرتے ہیں، جن کا ذکر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یوں کرتے ہیں کہ آپ غوث الثقلین ہیں، آپ کی شان دستگیر ہمہ جاہ کی ہے، اور جن کو شہنشاہ نقش بند خواجہ بہاؤالدین نقش بند بادشاہ ہر دو عالم کہتے ہیں، اور یوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، جن کا تذکرہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی غوث اعظم دلیل راہ یقین اور رہبر اکابر دین در ہمہ اولیاء ممتاز کے منفرد اسلوب اور محبت آمیز کلمات کے ساتھ کرتے ہیں، اور یوں اظہار کرتے ہیں: غوث اعظم دلیل راہ یقین بیقین رہبر اکابر دین، اوس در ہمہ اولیاء ممتاز، چوں پیغمبر در انبیاء ممتاز۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو آپ کو شفیع امت سرورو شاہ جیلاں اور غوث ربانی کے محبت آمیز کلمات کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جبکہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کا تذکرہ دل نشین اس طرح کرتے ہیں کہ آپ قطب الاقطاب ہیں، آپ قطب زماں ہیں، آپ شہباز لامقاں ہیں، اور آپ ہی پیران پیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جبکہ شیخ ابو المعالی آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کا تذکرہ حسین یوں کرتے ہیں: گر معرفت خدا اور قربت مولا چاہتے ہو تو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور اس حقیقت کا اظہار یوں کرتے ہیں: گر کسے واللہ بعالم از مہ عرفانی است، از طفیل شاہ عبد القادر گیلانی است۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان شاہ جیلاں کی حضور اپنا نذران عقیدت یوں پیش کرتے ہیں: واہ کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس سارے مضمون حقیقت ولایت اور معرفت و قربت ربانی کو سمیٹتے ہوئے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو سارے مضمون کا حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں: سگے درگاہ میراں شو چوں خواہی قرب ربانی، سگے درگاہ میراں شو چوں خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، سگے درگاہ جیلانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔